ایسا کیوں کرتے ہیں؟ موردون ہونے کی وجہ کیا ہے؟ منہ کیوں موڑ جاتے ہیں؟ توجہ کیوں نہیں کرتے؟ حق کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ اعراض کیوں برتتے ہیں؟ اللہ کے احکامات کیوں نہیں لینا چاہتے؟ ذرا توجہ فرمائیے، قرآن پاک میں اگلی آیت میں جواب لکھا ہوا ہے، ذالک، یہ اس لیے ہے، بِأَنَّهُمْ قَالُوا، کیونکہ وہ کہتے ہیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ان کا یہ اعراض، ان کا یہ منہ موڑنا، ان کا یہ حق سے پھرنا اس لیے ہے کہ ان کا عقیدہ خراب ہے، عقیدے میں گڑبڑ۔ کیا خرابی ہے؟ کہ آخرت کے بارے میں ان کا یقین درست نہیں، یا درست بنیادوں پر قائم نہیں۔ ٹھیک ہے، آخرت کے بارے میں ان کے یقین میں کیا خرابی تھی یا کیا کمی تھی؟ وہ کہتے تھے کہ ہم آگ میں چند دن کے سوا جائیں گے ہی نہیں، یعنی ان کا رویہ اپنے دین کے بارے میں اس لیے غیر سنجیدہ ہے کیونکہ ان کا آخرت پر یقین درست نہیں، ایمان درست نہیں۔ وغرہم، اور ان کو دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے، فی دینہم، ان کے دین کے معاملے میں۔ کس چیز نے؟ ما کانوا یفترون، جو کچھ وہ گھڑے ہوئے ہیں، جو کچھ وہ خود ساختہ عقائد بنائے ہوئے ہیں۔ ان کے کیا بناوٹی یا خود ساختہ عقائد تھے جو انہوں نے خود گھڑ کے اللہ کی طرف منسوب کر رکھے تھے؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 80 ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، وہ کہتے ہیں چند دن کے سوا ہم کو آگ نہیں چھوئے گی۔ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، ان سے پوچھو کہاں لکھا ہے، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں جائے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا پھر یہ بات ہے کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہتے ہو جو تمہیں پتہ ہی نہیں، لا علمی میں یہ سب باتیں کر رہے ہو، یا تو لا علمی ہے اور یا پھر خود کو بے وقوف بنا رہے ہو، تم جان بوجھ کے انجان بنے ہوئے ہو۔ ان کا یہ عقیدہ کہ اول تو ہم آگ میں جائیں گے ہی نہیں کیونکہ ہم چنے ہوئے لوگ ہیں، چوزن پیپل ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اگر گئے بھی تو چند دن کے بعد نکال لیے جائیں گے۔ اور ان کے علماء نے ان کو یہ بتایا کہ دیکھو چونکہ تم نے 40 دن بچڑے کی پوجا کی تھی تو زیادہ سے زیادہ بھی گئے تم تو 40 دن جاؤ گے۔ اور پھر ان کا خیال یہ بھی تھا کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہمارے اندر بے شمار پیغمبر آئے ہیں اور ہم ان کا دامن پکڑ لیں گے اور وہ ہم کو چھڑا لیں گے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ تیسرے پارے کے آغاز میں اور پہلے پارے کے اختتام میں بھی، اور جہاں بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل کہہ کے پکارا گیا، وہاں کیا کہا گیا؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا۔ تو کیوں بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا؟ ڈرو اس دن سے، فکر کرو اس دن کی، نہ کام آئے گا کوئی نفس کسی نفس کو کچھ بھی، کوئی کسی کو بالکل فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ ولا يقبل منها شفاعہ، اور غلط کاروں کے حق میں پھر کسی کی شفاعت قبول نہ کی جائے گی اگر اس نے خود ہمیشہ غلطی کام کیے ہوئے۔ اور کیا کہا تھا؟ شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ 3 دفعہ پہلے پارے میں بنی اسرائیل کو یا بنی اسرائیل کہہ کے پکارا گیا نا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ تو آخری حصے میں جہاں ان کو پکارا گیا یا بنی اسرائیل کہہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے آس پاس، تو وہاں پھر ان کے عقائد کی بھی درستگی کی گئی۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 123 ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کل قیامت کو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور ان کو کھلم کھلا بتایا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ سن کے نہیں دیتے تھے، اور یہ کیا کہتے تھے؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ عقیدے کی یہ خرابی نصارہ کے ہاں بھی پائی جاتی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ آخرت کے عقیدے میں کیا خرابی ہے ان کے ہاں؟
وہ بخشش کا انحصار کس چیز پر رکھتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام. وہ کیا کہتے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو مان لے گا بس اس کی تو بخشش ہو گئی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام سب کے گناہوں کے کفارے میں صلیب چڑھ چکے ہیں. اچھا، ہم مسلمانوں میں آخرت کے عقیدے میں کیا کمزوری ہے ہمارے؟ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، لہٰذا ہمیں کوئی فکر کی ضرورت نہیں. آپ خود اس وقت تک جنت میں جائیں گے نہیں جب تک ہم نہ پہنچ جائیں. اچھا، ہم نے بھی کئی چیزیں گھڑ رکھی ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غرہم فی دینہم ما کانوا یفترون. یفترون کا کیا معنی بھی معنی لکھوا ہے؟ جھوٹ گھڑنا، خود ساختہ باتیں ایجاد کرنا، وہ عقیدے جو انہوں نے خود بنا کے اللہ کے نام منسوب کر دیے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے، حالانکہ خود کو دھوکہ دے رہے تھے. بزرگوں کا دامن تھام رکھا ہے ہم نے بھی کہ یہ نیک لوگ ہیں اور یہ جنت میں نہیں جائیں گے جب تک ہم کو نہ پکڑ کے لے جائیں. ہم ان کا پلو پکڑ لیں گے. اور لوگ صاف کہتے ہیں بھول نہ جانا اس دن ہم نے تمہارا پلو پکڑنا ہے، تم جاؤ گے ہمیں بھی لے کے جانا. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں عام انسانوں سے بھی. پھر اسی طرح بعض دروازے بنا رکھے ہیں، نام بہشتی دروازہ رکھا ہوا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ جو شخص اس دروازے سے گزر گیا وہ تو جنت میں ضرور جائے گا. اور اتنی بھیڑ ہوتی ہے اس دروازے کے آس پاس کہ کئی لوگ مارے بھی جاتے ہیں صرف رش میں، پاؤں کے نیچے آ کے بھیڑ اور اس میں جو ایک ازدحام ہوتا ہے، صرف اس لیے کہ ہر شخص سمجھتا ہے کہ ایک مخصوص تاریخ کو مخصوص وقت میں جو اس دروازے کے اندر سے گزر گیا وہ تو جنت میں گیا ہی گیا. یہ کس نے بتایا؟ اس کا نام بہشتی دروازہ رکھنا بھی کیا ہے؟ خود ساختہ لفظ ہے، یہ سیلف میڈ. بہشتی دروازہ کیا مطلب؟ بہشتی دروازہ یہ جنت کا دروازہ، جو اس سے پار ہوا گویا وہ جنت میں گیا ہی گیا. جس قوم کے عقائد خراب ہو جائیں، جس کا آخرت کے بارے میں عقیدہ بگڑ جائے، پھر وہ بھلا اچھے کام کیوں کرے گا؟ جس کو پتا ہو کچھ کیے بغیر سب کچھ مل جائے گا وہ محنت کیوں کرے گا؟ تو یہاں وجہ بتائی گئی کہ یہ لوگ کتاب اللہ کے فیصلے کیوں نہیں قبول کرتے، اللہ کی کتاب کی طرف کیوں نہیں رجوع کرتے، کتاب الہی کو ماننے میں سنجیدہ کیوں نہیں. قرآن کی دعوت جانی پہچانی دعوت ہے، کیوں نہیں مانتے اس کو، کیوں نہیں قبول کرتے؟ کیا وجہ ہے آخر؟ ان کی یہ سوچ کہ ہم آگ میں نہیں جائیں گے، اور اگر گئے تو چند دن بعد نکل آئیں گے، اور ہمارے بزرگ ہم کو بخشوا لیں گے، فلاں کی شفاعت کام آ جائے گی، فلاں کا وسیلہ پکڑ لیں گے، فلاں کا دامن تھام لیں گے. ان چیزوں نے ان کو عمل سے روک رکھا ہے.